کب ختم ہوگا؟ جب ہم سمجھ لیں گے کہ مہر کا مقصد کیا ہے، حق مہر دیا کیوں جاتا ہے، لیا کیوں جاتا ہے، اس کا تقرر کیوں ہوتا ہے، اس کی تعیین کیوں کر ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تب تک ہم ان مسائل سے ناآشنا رہیں گے۔ اس کی بنیادی چیزیں میں نے لاسٹ ڈے سمجھا دی تھی، گزارش کر دی تھی۔ یہ سمپل سی بات ہے کہ مہر عورت کے ان مخصوص اعضاء کا عوض ہے، جب ہی اس کو استعمال کر لیا مہر دینا واجب ہو گیا۔ اب مہر نہ دینے کی صورت میں، مہر ادا نہ کرنے کی صورت میں اگر عورت ازدواجی معاملات منقطع کرتی ہے، معطل کرتی ہے اور اپنے مرد کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تو یہ اس کا حق ہے، وہ منع کر سکتی ہے، شرعاً وہ منع کر سکتی ہے کہ جناب والا جو تم نے طے کیا تھا وہ حق تو تم نے ادا نہیں کیا، لہٰذا میں بھی آپ کو یہ جو مجھ سے مفاد اور منتفع ہو رہے ہو وہ میں بھی تجھے نہیں دوں گی۔ یہ عورت کا حق ہے، وہ منع کر سکتی ہے۔ اب دیکھنے میں اور سننے میں یہ مسائل بڑے عجیب اور نئے لگتے ہیں کہ ساڈا تو یہ رواج ہی نہیں ہے، اور جیسے ہمارے بزرگوں نے ایک دن کہہ بھی دیا تھا کہ جن کے پہلے ہو گئے پھر وہ تو ایسے ہی ہو گئے۔ تو جب تک یہ نکاح و طلاق کورس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آگہی ہے، ضرورت ہے، لیکن ضرورت صرف شاید مجھے ہی ہے آپ کو بتانے کی، آپ کو سیکھنے کی، یا جو چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو مستقل سیکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح حج پر جانے سے پہلے حج کورس ہوتا ہے، جس طرح پولیس میں بھرتی ہونے سے پہلے پولیس ٹریننگ ہوتی ہے، فوج میں بھرتی ہونے سے پہلے فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، یا انسٹیٹیوٹس آف ٹریننگ ہیں مختلف ٹیکنیکل میں، انجینئرنگ میں، اس طرح جو بچہ جو بچی نکاح اور طلاق کے باقاعدہ انسٹیٹیوٹ سے ڈگری حاصل نہ کر لے تب تک اس کا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ وہ نکاح اور طلاق کورس کے باقاعدہ انسٹیٹیوٹس قائم کرے یا مدارس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور مدارس اور مساجد اس میں اپنا رول بیک کر کے، کردار ادا کر کے لوگوں کو نکاح اور طلاق کے مسائل سمجھائیں اور باقاعدہ ڈگری حاصل کریں، اور ڈگری ان انسٹیٹیوٹ سے ڈگری جاری کی جائے تاکہ ڈگری ہولڈر ہی نکاح کی اور شادی کی اہلیت رکھتا ہو، ورنہ شادی کی اہلیت نہ ہو۔ ورنہ تو کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مہر ادا ہی نہیں کیا، نکاح کامل ہی نہیں ہوا، نکاح کامل نہیں ہوا، ملک تام نہیں پائی گئی، اسی طرح انہوں نے ازدواجی معاملات ادا کیے، بچے پیدا ہوئے، پتہ نہیں ان کے بچوں کا کیا ہے اب اللہ کے ہاں، ان کے معاملات کیا ہیں، نکاح صحیح ہوا ہی نہیں، صحیح ہوا تھا ان بنیادی شرائط کی وجہ سے فاسد ہو گیا ہے۔ تو اب بیوی کے ساتھ جو بندہ سمجھ رہا ہے بیوی اس کا تو نکاح ہی فاسد ہو گیا ہے، اب وہ ازدواجی حقوق ادا کرے گا تو زنا کرے گا، اور اس سے اگر بچے پیدا ہوں گے تو وہ زنا کی اولاد اور حرام کے بچے پیدا ہوں گے۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ اور نقصان ہے، پوری ملت کا نقصان ہے۔ بہرحال یہ ایک سوال تھا، میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا، اچھا جی اب وہ باپ اپنی بیٹی کو بیچ رہا ہے جو مہر اتنا لکھوا لیتے ہیں، اتنے مہر کا مطالبہ جو کرتے ہیں وہ بیٹی کو بیچ رہا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے اس معاملے میں ریسرچ کرنے کی۔ دو طبقے بڑے مظلوم ہیں اس لحاظ سے، دیکھیں میری بیوی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی میری بہن بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی میری بیٹی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی میری ماں بھی ہے۔ یعنی کائنات میں رشتہ عورت صرف بیوی ہی تو نہیں، بہن بھی تو عورت ہے، ماں بھی تو عورت ہے، بیٹی بھی تو عورت ہے۔ لیکن رواج کیا ہے کہ میری بہو نے میرے بیٹے پر تعویذ کر دیے ہیں، میری بہو نے
میرے بیٹے پر جادو کر دیا ہے۔ کیا جادو کیا ہے؟ وہ جو کماتا ہے لا کے اسے ہی دیتا ہے۔ لیکن میرا داماد بڑا اچھا ہے، میرا داماد بڑا اچھا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جو کما کے لاتا ہے میری بیٹی کو دیتا ہے۔ وہی کام داماد کرے تو اچھا ہے، وہی کام بیٹا کرے تو بہو نے جادو کر دیا ہے۔ الامان والحفیظ۔ اصل میں ہم یہ مسائل سیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں شاید یہ بیویوں کے ہی مسائل ہیں۔ وہی میری بیٹی کے مسائل نہیں ہیں، یہ میری بہن کے یہ مسائل نہیں ہیں، میری ماں کے یہ مسائل نہیں ہیں۔ اب سوال کی طرف چلیں۔ دو طبقے ایسے ہیں جو اس پورے معاشرے میں مظلوم ترین طبقے ہیں۔ وہ دو طبقے کون سے ہیں؟ ایک دین پڑھانے سکھانے سمجھانے والے علماء، اور دوسری بیویاں۔ بیویوں کا طبقہ اور دین سمجھانے سکھانے والا طبقہ انتہائی مظلوم ہے۔ کس وجہ سے؟ بیوی اگر اپنا حق مانگ لے، اپنا حق جو ملک کر رہی ہے، اور جو اس نے ملک بھی اس انداز میں کر دیا ہے کہ خدا کی طرح یکتائی ہے کہ بندہ وہ بیوی اپنے خاوند کے سوا کسی کو کچھ اپنا دکھا بھی نہیں سکتی، اس سے منفعت اور لذت صرف اس کا خاوند ہی حاصل کر سکتا ہے اور کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ جب اس طرح کی وہ وحدانیت کی کیفیت کی ملک وہ عورت آپ کے سپرد کر رہی ہے، اس کا عوض ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی نے مانگ لیا تو مینا ہے، تانا ہے، اچھا وہ بیچ رہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی بھی تو طبقہ، کوئی بھی تو چیز اٹھا کے دیکھو جس سے آپ منفعت حاصل کرتے ہو، اس کا عوض نہیں ہے۔ آپ جاتے ہو پھٹے لینے کے لیے، دیواروں کے ساتھ لگانے والے پھٹے، یہ پھٹے آپ کو ملتے ہیں، کس طرح ملتے ہیں؟ کرائے پہ۔ ریڑی ہاتھ لینے جاتے ہو، ہاتھ ریڑی کرائے پہ ملتی ہے، پھٹے کرائے پہ ملتے ہیں۔ آپ نے کہیں سے کوئی لوڈنگ ان لوڈنگ کرنی ہو تو رکشے والا آپ سے کرایہ لیتا ہے۔ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی منفعت کے نظام اور سسٹم ہیں، اس کا عوض ہے۔ ایک بیچاری عورت ہے جس کی منفعت کے عوض کو ہم تانا سمجھتے ہیں۔ لو جی اس نے ہن بیچ دیا، ہن اپنی تھی معاذ اللہ اس نے بیچ دی۔ الامان والحفیظ۔ میں اگر اپنی بیٹی کے لیے کروں تو پھر اپنی بیٹی کے لیے کروں تو ٹھیک ہے، اور اپنی بہو کے لیے ہو، اس کے والدین کریں یا وہ مانگے، تو کتنا دوہرا معیار اور کس قدر ہم ظالم ہیں، اور ظالم بھی اپنے آپ کے ساتھ ہیں اور اپنے معاشرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ علماء مدرسین وقت دیتے ہیں، اگر طے کر لیں یا مانگ لیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہن تو قرآن بیچ رہے ہیں، حدیث بیچتے ہو، علم بیچتے ہو۔ اب سمجھیں ذرا، حج پہ جاتے ہیں لوگ، حج پہ جانے کے اندر کچھ عوامل ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی ضرورت ہے اس کو احرام کی، خالصتاً نیکی کے لیے حج کرنے جا رہا ہے نا۔ آپ جائیں بازار سے مجھے مفت احرام لا کے دیں، کہیے کہ یار اب احرام بیچ رہا ہے تو میں نے یہ پہن کے حج پہ جانا ہے، کوئی دے گا آپ کو مفت میں احرام دے گا کوئی؟ ایئر لائنز والے کے پاس چلے جاؤ، اس کو بولو بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، اب تو سفر بیچ رہا ہے، کیوں کر میں تجھے پیسے دوں، میں تو حج پہ جا رہا ہوں۔ لے جائے گا ایئر لائن والا مفت میں آپ کو۔ مکہ شریف کے اندر چلے جائیں، وہاں وہ ویل چیئر والا ہے معذور بندے کے لیے، اس کو کہو کہ مجھے صفا مروہ کے درمیان سعی کروا دے گا وہ۔ یہ نیکی نہیں، نیکی نہیں ہے، یہ دین کا کام نہیں۔ صفا مروہ کے درمیان کعبہ شریف کا طواف اس کو کہو کہ مجھے ویل چیئر پہ طواف کروا دے، فری میں کروا دے گا کوئی؟ نہیں کروائے گا۔ صرف ڈیمانڈ یہ ہے کہ مولوی صاحب جو کام کریں یہی فری میں کریں۔ کوئی چھوڑ دے تو چھوڑ دے، یہ اس کی مرضی ہے، نہ لے یار، اس کی اپنی مرضی ہے۔
لیکن ہم کون ہوتے ہیں اس کے وقت کی اور اس کے جو تمہاری خدمات کر رہا ہے، اپنی خدمات پیش کر رہا ہے، ہم اس کو روکنے والے نہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ دو طبقے ایسے ہیں، مظلوم ہیں وہ دونوں طبقے۔ مثال کے طور پر جج ہے، عدل و انصاف قائم کرنا دین نہیں ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنا اور حق کے ساتھ وازنوا بالقسطاس المستقیم، پورے کے پورے سیدھے راستے اور حق کے ساتھ انصاف کرنا، یہ قرآن و سنت کا حکم نہیں ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپانے والا ہے وہ دل گناہگار ہے اس کا۔ اب مجھے بتائیے، جج فیصلے کرنے کی تنخواہیں نہیں لیتے؟ تنخواہیں الگ لیتے ہیں، رشوتیں الگ لیتے ہیں۔ اربوں روپے کی پراپرٹیز نکل آتی ہیں جج صاحب کی، رشوت الگ، تنخواہ الگ، لیکن مولوی صاحب نہ رشوت لے نہ ہی وہ تنخواہ لے، تو پھر ربڑ کے مولوی رکھ لیں۔ ہوا بھری، ان کے پیچھے نماز پڑھی، ہوا نکال کے ممبر کے پیچھے رکھا، اگلی نماز میں پھر ہوا بھری۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الامان والحفیظ، میں نے سنا کہ مارکیٹ میں ایسا کچھ ہو رہا ہے، بیویاں بھی ربڑ کی رکھ لیں، ہوا بھری، اس کے ساتھ ازدواجی معاملات کیے، ہوا نکال کے پھر رکھ دی۔ الامان والحفیظ، استغفر اللہ پڑھیں۔ میں صرف اور صرف بیویوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں اپنی بیٹیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بہنوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوہرا معیار نہ رکھو، بہو کے لیے معیار الگ ہو اور بیٹی کے لیے معیار الگ ہو۔ دوہرا معیار رکھ کے معاشرے کو ظالم نہ بناؤ۔ جو معیار بیٹی کا قائم کر رہے ہو وہی معیار بہو کا بھی قائم کرو۔ اب آپ کو شاید، مجھے امید ہے کہ اس مسئلہ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ عورت اگر معاوضہ لے آپ کو منفعت دینے کا، تو یہ تانا اور مینا نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، اور اس نے خود سے وہ حق قائم نہیں کر لیا، یا کسی ملک کے آئین اور قانون نے اس کا یہ حق قائم نہیں کیا۔ یہ حق اس کو اللہ نے دیا ہے، یہ حق اس کو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اب جو حق اللہ اور اس کا رسول دیں، میں اس حق کو غصب کرنے کی کوشش کروں، تو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے حق کو غصب کرنے والا میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ لیکن کرتے ہیں، اور اگر کوئی کہے تو ہم اس کو معاذ اللہ تانا اور مینا سمجھ لیتے ہیں کہ لو جی اب یہ بھی ہونے لگا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آئیں، ادخلوا فی السلم کافہ۔ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین صرف داڑھی شریف رکھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف حج اور قربانی کا نام نہیں ہے، دین صرف تبلیغ اور اشاعت اسلام کا نام نہیں ہے۔ نکاح کرنا بھی تو دین ہے، بچے پیدا کرنا بھی تو دین ہے، ازدواجی معاملات کی ادائیگی بھی تو دین ہے، تجارت کرنا بھی تو دین ہے، رشتہ داریاں نبھانا بھی تو دین ہے، لین دین کے معاملات کرنا، رزق کمانا، یہ بھی تو دین ہے۔ افسوس کہ ہم نے کبھی نماز کے مسائل سیکھنے کہ میں اپنے آپ کو دقت میں نہیں ڈالا، تو یہ دوسرے مسائل تو ثانوی حیثیت ہیں ہمارے معاشرے کے لحاظ سے۔ حالانکہ نمازیں 5 کی بجائے 10 بھی پڑھ لو، کپڑے رزق حرام کے ہیں تو کوئی بھی قبول نہیں ہوگی، منہ میں لقمہ رزق حرام کا ہے تو کوئی بھی قبول ہے۔ نماز کی بنیاد، حج کی بنیاد، زکوٰۃ کی بنیاد، روزے کی بنیاد بھی ہے تو رزق حلال پر ہے، اور رزق حلال کمانے کے مسائل ہم نے کبھی نہیں سیکھے۔ سارے نوجوان تقریباً سارے موبائلوں پہ، میچ پہ فکسنگ کر کے جوئے کھیلتے ہیں، اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ بولی والی کمیٹیاں ڈال کے وہ پیسے لیتے اور دیتے ہیں، اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ میچوں پر، لوڈو پر جوا لگاتے ہیں موبائل کے اندر،
آن لائن گیمز کھیلتے ہیں، اس پر جوا کھیلتے ہیں اور اس کو حرام نہیں سمجھتے، سود کا کاروبار کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں اور لیتے ہیں، اس کو حرام نہیں سمجھتے، گروی رکھ کر اس کے اوپر سود خوری کا سسٹم چل رہا ہے، اس کو لوگ حرام نہیں سمجھتے۔ یہ مسائل ہمارے ابے نے سیکھنے ہیں، کس نے سیکھنے ہیں؟ کبھی کوشش کی ہے؟ مولوی صاحب اگر بٹھا لیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے نماز کے بعد تو ہمیں وہ کڑتے ہیں اور ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں کدوں جان چھڑے تو کدوں اسی، کس کا کام کر رہا ہے وہ، کس کے لیے کر رہا ہے؟ میں اپنی ہی ذات پیش کر دیتا ہوں، مجھے بتائیے، میں آتا ہوں اپنا کام چھوڑ کے، مسجد میرے قریب ہے، میں سارا سال وہاں نمازیں پڑھتا ہوں، میں اسپیشلی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، نماز پڑھنے کی بجائے 5 7 10 منٹ پہلے مجھے آنا پڑتا ہے، نماز پڑھاتا ہوں، پھر میں یہ 15 20 منٹ بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے کام کا حرج بھی کرتا ہوں، کام بند کر کے آتا ہوں، مجھے بتائیے مجھے کیا لالچ ہے، کیا دینا ہے آپ نے مجھے، کیا مطالبہ کیا ہے میں نے اس خدمت پر، آپ کیا ہے کچھ ہے کوئی اس کا عوض اجر معاملہ؟ نہیں ہے نا۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ایویں آ کے آپ کو کہوں آؤ بھائی بہو میریاں گلاں سن، کیا پڑی ہے مجھے، کیا تکلیف ہے، کیا ضرورت ہے مجھے؟ کوئی دے سکتا ہے اس کا جواب؟ میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ مسائل میرے پاس لائبریری ہے، میرے پاس موبائل کے اندر مکتبہ شاملہ ہے، میرے پاس لاکھوں کتابیں موجود ہیں، مجھے اللہ کے فضل سے آتے ہیں مسائل، نہ آئے تو میں سیکھ سکتا ہوں، ان کو سٹڈی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی فقاہت عطا کی ہوئی ہے، میں تو اپنے لیے تو نہیں کرتا، میں تو کر سکتا ہوں آپ کے بغیر بھی، کیوں کر رہا ہوں؟ اسی لیے کر رہا ہوں کہ یار آپ لوگوں کے نکاح خراب نہ ہوں، آپ کی بچیوں کے نکاح خراب نہ ہوں، آپ کی بہوؤں کے نکاح خراب نہ ہوں، اس لیے یہ موضوع بھی بڑا سوچ سمجھ کے رکھا ہے کہ نکاح و طلاق کورس آپ نیٹ پہ سرچ کریں، کہیں سے آپ کو اس انداز میں، یعنی نیٹ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ اربوں لوگ موجود ہیں، اربوں لوگ گوگل پہ موجود ہیں، اربوں لوگ موجود ہیں، آپ مجھے نکال کے دکھائیں کتنے نکاح و طلاق کورسز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے نیٹ ورکس والے لوگوں کے بھی، بڑے بڑے مراکز کے اندر بھی اس طرح سے نکاح و طلاق عوامی لیول پہ کوئی کروا رہا ہے کورس؟ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے یار، میرے چاہنے والوں کو، میرے سننے والوں کو، میرے پاس بیٹھنے والوں کو میں وہ سمجھا سکوں، سکھا سکوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کوشش کیا کریں سیکھنے کی، دونوں کانوں سے نہیں، ایک کان سے سنیں۔ جی فرمائیے۔ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اللہم صلی وسلم علی رسولہ الکریم۔